السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از جسٹس صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع بری مجلس میں شرکت۔ ترجمہ شفقت الرحمان مغل، 22 شوال 1439 بمطابق 6 جولائی 2018۔ پہلا خطبہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور عنایتوں کے برابر تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے رسول، نبی، چنیدہ، رازدار، ولی، پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد اور صحابہ کرام پر اس وقت تک رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے جب تک صبح کا اجالا چمکتا رہے اور سویرے کی پھوٹتی رہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو، اس کے احکامات کی تعمیل کرو اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ مسلمانوں، نافرمانوں کی مجالس سے کنارہ کشی، ان سے لا تعلقی، ان کے میدانوں سے دوری، ان کی جگہوں سے علیحدگی، گناہگاروں کی صحبت سے اجتناب، ان کے ساتھ سفر پر جانے سے پرہیز صاحب رائے اور نور بصیرت کی علامت اور دلیل ہے۔ شاعر نے کہا ہے، ان السلامت من لیلا وجارتها اللہ تمر بواد من بوادیها۔ لیلا اور اس کی پڑوسن سے سلامتی اسی میں ہے کہ تم ان کے علاقے کی کسی وادی سے بھی مت گزرو۔ دل بہت کمزور ہوتے ہیں، کسی کی مشابہت اپنانے سے انسان ویسا ہی بن جاتا ہے۔ فتنے ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ صاحب بصیرت انسان ایسے لوگوں کی مجلس میں جانے سے اجتناب کرتا ہے جو دلوں کو بیمار کر دیں اور ایمان بگاڑ دیں۔ بصیرت رکھنے والا انسان فتنے میں مبتلا گمراہ لوگوں سے خبردار رہتا ہے جو کہ صحیح عقیدے سے بھٹک چکے ہوں، جو لوگ اچھے اور پروکار کاموں اور مسلمانوں کی اخلاقیات سے دور ہو چکے ہوں۔ شاعر نے کہا ہے، اذا انت لم تسقم وصاحبت مسقما وكنت له خدنا فانت سقيم۔ اگر تم بیمار نہ بھی ہو لیکن بیمار سے دوستی لگا کر تم اس کے یار بن گئے تو تم بھی بیمار ہو چکے ہو۔ اس لیے اگر کوئی لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں کوئی نافرمانی یا بدعت پر عمل کیا جا رہا ہو تو ایسے میں اس شخص پر حکمت اور اچھے انداز کے ساتھ انہیں غلطی سے روکنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ انہیں بہترین انداز اور حق واضح کر دینے والے دلائل کے ساتھ نصیحت کرے تاکہ ان کے شبہات زائل ہو جائیں، اور اگر اس شخص نے انہیں ٹوکنے کی استطاعت کے باوجود نہیں ٹوکا تو وہ بھی گناہ میں شریک ہوگا، لیکن اگر اس میں ٹوکنے کی بھی سکت نہ ہوئی تو اس پر ان کی مجلس سے اٹھ جانا واجب ہے، کیونکہ کسی کی صحبت اور کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا در حقیقت الفت، میلان اور غلطیوں سے چشم پوشی کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ بسا اوقات دل میں ایسی مودت کا باعث بھی بن جاتے ہیں جو انسان کو آزمائش میں ڈال کر رہتی ہے۔ چنانچہ عمر بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں، گمراہ کی مجلس میں مت بیٹھو مبادا تمہارا دل بھی گمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان کے ساتھ بھی مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں محو ہو جائیں، وگرنہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھے کرنے والا ہے۔ سورہ النساء آیت 140۔ امام طبری رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس آیت میں واضح طور پر بدعتی اور فاسق ہمہ قسم کے اہل باطل کے ساتھ بیٹھنے کی ممانت ہے۔ جب وہ اپنے باطل کا تذکرہ کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کسی کے لیے بھی اپنی مرضی سے اور بغیر ضرورت کے گناہوں کی مجالس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایسے دسترخوان پر مت بیٹھے جہاں شراب پی جا رہی ہو۔ ایسے ہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ کچھ لوگ شراب نوش ہیں تو انہوں نے انہیں کوڑے مارنے کی سزا سنائی، تو انہیں بتلایا گیا کہ ان پکڑے ہوئے لوگوں میں ایک روزے دار بھی ہے۔
تو انہوں نے کہا سب سے پہلے اسی کو کوڑے مارو۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا اور تم پر کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ بھی مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں محو ہو جائیں، وگرنہ تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ النساء آیت 140۔ یہاں پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو نے یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کے وقت حاضر شخص کو بھی برائی کرنے والے کے برابر قرار دیا ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دعوت پر بلایا جائے اور وہاں پر شراب نوشی اور موسیقی جیسی خرابی کا اہتمام ہو تو ایسی دعوت میں حاضر ہونا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسب استطاعت برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ایسی مجلس میں حاضر ہو اور وہ برائی پر نہ ٹوکے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس لیے کہ اس نے برائی سے اظہار نفرت نہیں کیا اور اس سے روکا بھی نہیں، حالانکہ اسے برائی سے نفرت اور ٹوکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر معاملہ ایسا ہی ہے کہ شراب نوشی کی مجلس میں کوئی شخص اپنی مرضی سے ضرورت کے بغیر حاضر ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق برائی پر ٹوکا تک نہیں تو وہ ان فاسقوں کی برائی میں عملاً شریک ہے اور وہ انہی میں سے جا ملے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول مکمل ہوا۔ مسلمانوں، اہل بدعت، اہل باطل اور گناہ گاروں کی تعداد میں اضافے کا باعث نہ بنو۔ کبھی بھی تمہارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو فتنوں میں مبتلا ہیں اور فسادی ہیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں حاضر ہو کر مشرکوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتے تھے، تو انہی میں سے کسی کو کوئی تیر لگ جاتا اور مشرکوں کے ساتھ آنے والا مسلمان قتل ہو جاتا، یا کوئی مسلمان اس پر وار کر کے اسے قتل کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، بے شک جو فرشتے ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھالے والے ہوتے ہیں۔ سورہ النساء آیت 97۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص برائی کی مجالس میں حاضر ہو کر ان سے مانوس ہوتا ہے، ان کی حرکتوں پر خوش ہوتا ہے یا ان کے کام کو سراہتا ہے یا ان کے کام کی ترویج کرتا ہے یا ان کی تائید کرتا ہے یا گمراہ ویب سائٹس کی تائید کرتا ہے یا حیا باختہ ویب سائٹس کے صفحات یا دین، اخلاق اور ملکی سالمیت کے خلاف ویب سائٹس کی تائید کرتا ہے یا ان کو لائق کی علامت دیتا ہے تو وہ بھی ان کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے اور اس کا شمار انہی برے لوگوں میں ہوگا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، ہمہ قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ صحت یابی سے مایوس ہونے والوں کو بھی شفا دیتا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، دائمی سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان جانو، اسی کی اطاعت کرو اور نافرمانی مت کرو۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورہ توبہ آیت 119۔ مسلمانوں، اپنے گناہوں کی تشہیر مت کرو، اپنے گناہوں کا اعلان مت کرو، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال مت جانو، متساہل اور نام نہاد فقیہوں کے فتووں سے دھوکہ مت کھائیں جو بلا یقین اور پختگی کے بغیر فتوے صادر کرتے ہیں اور آسانی، وسطیت اور اعتدال کے نام پر پستی کی طرف گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے گناہ کو عیاں اور گناہ کی تشہیر کرنے والا شخص پروردگار کو غضبناک کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی ختم کر رہا ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کو معمولی سمجھ رہا ہے، اس نے اعلان گناہ کر کے اللہ کے مومن بندوں کو بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ اہل اسلام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فراوانی اور نعمتوں کی بہتات سے دھوکہ مت کھانا، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو اسی کی نافرمانیوں میں استعمال مت کرنا، اپنے گناہوں کا اعلان مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراوانی والی زندگی عطا کی ہے، پینے کے لیے سیراب کرنے والا پانی دیا ہے، حالانکہ تمہارے ارد گرد لوگوں کو بھوک، افلاس اور بے دردی کی موت قتل کر رہی ہے۔ احمد الہادی شفیع الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجو۔
جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور تبع تابعین سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا کریم یا وہاب، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ دین دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما اور تمام مسلم ممالک کو مستحکم، مضبوط اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پیشانی سے پکڑ کر نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے رہنمائی فرما۔ یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو یا رب العالمین۔ یا اللہ سرحدوں پر معمور ہماری افواج اور مجاہدین کو غلبہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ سیکورٹی فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سیکورٹی فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان پر رحم فرما، قیدیوں کو رہا فرما اور ہم پر جارحیت کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما یا کریم یا رحیم یا عظیم۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الآل والأصحاب وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة مستقرة يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين المجاهدين على ثغورنا وحدودنا يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ رجال أمننا واجزهم خير الجزاء وأوفاه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم.